رب المشرقین ورب المغرب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ وہ گھر کا کام خوشی سے کر لیتے تھے. اور ہم کس بات میں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی گھر کا کام نہیں کیا. یہ تو شرمندگی کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے. ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ذہنی طور پر اس کو حقیر سمجھنا اور اسے کمتر سمجھنا یہ درست نہیں. بعض اوقات کچھ خواتین اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں تو باہر نہیں کوئی جاب کر سکتی یا گھر سے باہر کوئی کام نہیں کر سکتی، تو ان سے کیا پوچھا جاتا ہے تم کوئی کام کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں. یعنی پورے گھر کا کام، پوری ذمہ داری اٹھا کے بھی اس کام کو کام سمجھا نہیں جاتا، اسے اکنالج نہیں کیا جاتا. تو اس مینٹالٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے. وَيَخْصِفُ النَّعْلَ، جوتا سی لیتے تھے. چرمی ڈول کو بھی پیوند لگا لیتے تھے. چرم کہتے ہیں کھال کو، یعنی لیدر کا جو ہوتا ہے. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو بیگ یا ڈول بنایا جاتا ہے، اگر وہ پھٹ جاتا تو اسے دوبارہ خود سی لیتے. یرقع الثوب ویخیط، اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیتے اور سی لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلائی بھی آتی تھی. آج کل تو بہت سی خواتین بھی اس ہنر سے خالی ہیں، تو سنت سمجھ کر ہی سیکھ لیں کہ ایٹ لیسٹ جو اپنے کپڑوں میں سے کچھ ادھڑ جائے، کچھ پھٹ جائے، کچھ کٹ جائے تو اسے بیکار کر کے نہ رکھ دیا جائے، بلکہ اسے سی لیا جائے، اس کو پیوند لگا لیا جائے، اس کے سوراخ پر کر دیے جائیں اور اسے دوبارہ استعمال کر لیا جائے. اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دو لیتے. دودھ دونا یعنی بکری کے تھن سے دودھ نکالنا، یہ بھی ایک ہنر ہے، ہر ایک کو نہیں آتا. کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے. یعنی آپ کا چونکہ میل ملاپ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا اور بعض اوقات لوگوں کی ایسی چیزیں جو تھیں وہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی، تو آپ اپنے کپڑوں کو اس طرح خود دیکھ بھال کر کے صاف ستھرا کر لیتے تھے. یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. ایک عام انسان کے لیے یہ سارے کام کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے اور آپ کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی نسبت سے یہ کام بہت بڑے کام ہیں اور بہت اہم کام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑی ہے. آج امت ان کاموں کو، اور خاص طور پر اگر کوئی 4 جماعتیں پڑھ جائے یا اسے کوئی مقام مرتبہ مل جائے، تو وہ ان کاموں کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. تو ان کو شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سب دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم انسان ہی رہتے ہیں. تکبر اور غرور ہمیں زیب نہیں دیتا. عاجزی، انکساری اور بندگی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ بندگی کا اظہار ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشی سے کر لے. پھر ہے طہارت و نظافت. ذاتی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی کا. اذا استيقظ بدأ بالسواک، اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، لا ینام الا السواک عنده. جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، سوتے وقت بھی مسواک آپ کے پاس ہوتا تاکہ صبح ڈھونڈنا نہ پڑے، اندھیرے میں کہیں مسواک نہ ملے تو ساتھ ہی رکھ کے سوتے. اتنا اہتمام تھا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو مسواک کرنا آتا ہے؟ آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں اگر آپ کو مسواک کرنا نہیں آتا. جو صفائی مسواک کے ذریعے ہوتی ہے، دانتوں کی، مسوڑوں کی، زبان کی، حلق کی، وہ ٹوتھ برش کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، ہوتی ہی نہیں اس طرح. اور مسواک کرنے سے پہلے مسواک تیار کرنا، کیونکہ تیار نہیں کرنا آتا تو پھر مسواک کرنا بھی نہیں آتا. کس طرح نرم کرنا ہے، کتنا بھگونا ہے، کس طرح چبانا ہے، اور کس طرح دانتوں کی صفائی کرنی ہے، کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، بائیں طرف کو جانا ہے، پھر زبان کیسے کرنی، پھر حلق تک اس کو کیسے پھیرنا ہے. اگر منہ صاف ہو تو انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. خاص طور پر یہ جو گلے کی بیماریاں ہر وقت عام ہوتی ہیں، اور انسان جب انہیل بھی کرتا ہے تو بہت سے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں. تو جب ہم حلق تک صاف کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اور ان کو تمبر کا مسواک بھی استعمال کرنا سکھائیں، کیونکہ سب سے سخت مسواک ہوتا ہے، وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کو چبانا، اور میں ہمیشہ وہی استعمال کرتی ہوں
کیونکہ جتنی صفائی اس سے ہوتی ہے اور جو اس کی کڑواہٹ ہے اور جو اس کا مجھے فائدہ نظر آتا ہے وہ دوسرے مسواک میں عام طور پر کم، اور خاص طور پر جو آرٹیفیشل قسم کی پریزرو کیے ہوئے مسواک ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال جتنا نیچرل ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے، نہیں کبھی کبھار ایسا بھی کیا، لیکن ترجیح یہ دیتے تھے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پانی بھی کم استعمال کرے اور اچھی طرح بھی دھوئے؟ مل کے اچھی طرح دھونے کا مطلب زیادہ پانی بہانا نہیں ہے، یا بہت کھلا پانی استعمال کرنا نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان تھوڑے سے تھوڑے پانی کے ساتھ اگر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ملتا ہے اور پھر بازوں کو، چہرے کو، ہر جگہ پانی پہنچاتا ہے، پاؤں کو، تو کوئی وجہ نہیں کہ کم پانی میں بھی بہترین طریقے سے وضو کیا جا سکے۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے یعنی کھاتے۔ بعض اوقات کوئی شخص اس طرح کھا رہا ہو کہ کبھی یہاں سے کھا رہا ہے کبھی یہاں سے کھا رہا ہے، تو انسان جو پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو اگر یہ سلیقہ اور یہ تمیز اور یہ طریقہ اور یہ سنت خاص طور پر سیکھ لیں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ بعض طبیعتوں پر اور بعض مزاج پر غلط طریقے سے کھانا، کھاتے وقت چبانے کی آواز کا زیادہ زور سے آنا یا کم چبانا اور گڑپ گڑپ نگلتے چلے جانا، یہ ساری چیزیں دوسروں کو کوفت میں مبتلا کرتی ہیں۔ یا بار بار زبان ہونٹوں پہ پھیرنا یا پھر روٹی کے کپڑے سے ہاتھ صاف کر لینا، بہت زیادہ باتیں کرنا، گندے ہاتھ سے گلاس وغیرہ پکڑ لینا بغیر صاف کیے انگلیاں، زور سے چمچ ہلانا، چائے میں مثلاً ہلا رہے ہیں یا پھر کھانا نکالنے کے وقت اگر چمچ ہے یا پلیٹ میں چمچ مار مار کے کھانا، دوسرے کے لیے بے حد اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے حصے کا کھا جانا، دوسروں کی رعایت نہ کرنا، کیونکہ مثلاً اگر دو لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا اور ایک بہت تیزی سے کھا رہا ہے تو دوسرا شخص جو ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا کہ یہ تو میرا بھی کھا جائے گا، اور شادی کے بعد اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو گزارا مشکل ہو جائے گا۔ بہت تیز تیز کھانا، یہ بہت سلو کھانا کہ اب دوسرا بیٹھا ہی رہے، دونوں ایکسٹریمز اچھی نہیں، یعنی درمیانے درجے میں۔ تو ایسی ہر چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو دوسرے کے کھانے کو ناخوشگوار کر دے، ٹھیک ہے نا۔ دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے۔ کان یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے۔ کان لا یأکل شیئا حتی یعلم ما ہوا، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں یا اپنے علاقے میں تو انسان معمول کی چیزیں پہچان جاتا ہے کہ کیا پکا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات جب آپ تھوڑا سا بھی دور ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا چیز ہے، تو ایسی صورت میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ کان یحب الزبد والتمر، مکھن اور کھجور پسند فرماتے، یعنی عام طور پر یہ اس طرح کھائی جاتی ہے کہ کھجور میں سے گٹلی نکال کر اس کے اندر گٹلی کی جگہ مکھن یا ملائی وغیرہ ڈال کر اس کو کھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ کان یحب الحلواء والعسل، حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے، یعنی میٹھا پسند تھا آپ کو۔ کان یکرہ شرب الحمیم، سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے، یعنی ابلتی ابلتی چائے یا گرم دودھ اس طرح کہ بہت ہی گرم ہو وہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ کان احب الشراب الیہ الحلو البارد، پینے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی، اور وہاں عام طور پر 2 طرح کا میٹھا مشروب ہوتا تھا، ایک تو شہد کے ساتھ اور دوسرا کھجوروں کو بھگو کر جو نبیذ بنایا جاتا ہے، تو وہ آپ کو پسند تھا۔ اور رات کے وقت بھگو دی جاتی ہیں اور صبح کے وقت ان کی گٹلیاں الگ کر کے ان کا جو گودا ہے اس کو مسل کے ڈرنک بنایا جاتا ہے، اس کے بھی بہت سے فائدے۔ پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں پیتے اور بیٹھ کر بھی پیتے۔ کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے۔ حضرت انس سے فرماتے، انس دیکھو اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ سونا جاگنا، کبھی بستر پر سوتے کبھی زمین پر، چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی، بہت ہیلدی بستر ہے یہ، یعنی فوم کے بستر سے 1000 گنا زیادہ بہتر۔ عشاء سے قبل سونا پسند نہ کرتے، رات سونے سے قبل سرما لگاتے، دائیں کروٹ لیٹتے، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہوئے جاگتے۔ چال ڈھال، آپ کی چال باوقار اور پرسکون تھی۔ اذا مشى لم يلتفت، چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے، چل آگے رہیں اور دیکھ پیچھے رہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔
سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے طے ہو رہی ہے، یا آپ پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں. یعنی قدم جما کے چلتے تھے، قدم گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے. سب اپنی اپنی چال پر غور کریں. دیکھیے اگر آپ اپنی چال درست کر لیں گے تو آپ کی کئی عادات بھی درست ہو جائیں گی، کیونکہ چال کا تعلق عادات سے بھی ہے. اور پھر سنت کی پیروی میں اگر آپ ایسی چال چلیں گے تو اس میں اجر بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کبھی جوتا پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے. ننگے پاؤں چلنے کے بھی اپنے فائدے ہیں، لیکن گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر ہی. جاپان میں اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ جوتوں کے بغیر رہتے ہیں، جیسے آپ لوگ اپنے کلاسز میں بغیر جوتوں کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح ایک جوتا پہن کر نہیں چلتے تھے، ایک جوتا پہن کے نہیں، کیونکہ اس سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے. یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے، یعنی یا ساتھ ہوتا یا آگے ہوتا.